Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. وکینس میرے سامنے اس وقت کی کتاب افضل الفوائد ہے جو خواجگان چست کی کتابوں میں سے ایک ہے. اس میں حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، جس میں جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند کیے ہیں. تو جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، تو اس میں ایک مجلس کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لکھتے ہیں حضرت امیر خسرو کہ ایک بار جناب حضرت محبوب الہی نے فرمایا، گفتگو شروع ہوئی. گفتگو کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کے بارے میں باتیں ہوئی. ان کو صدیق کا نام کیوں پڑا؟ تو زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یاروں میں سے افضل تھے. آپ تو صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف لائے، تو جو کچھ حضرت نے فرمایا آپ نے اس کی تصدیق کی. دوسرے یہ کہ آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تھا، اس واسطے صدیق کا نام ہوا. بعد ازاں فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جو مشرف اسلام ہوئے وہ یہ حضرت امیر المومنین صدیق اکبر ہی تھے. انہوں نے ان کی تصدیق کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقعی برحق ہیں. اس پر انہوں نے تصدیق کی اور آخری زمانے میں صرف ایک ہی بات پر ایمان لائے. آخری زمانے پر ایک ہی بات پر ایمان لائے، زیادہ گفتگو اور بحث و مباحثہ نہ کیا. اس واسطے آپ کا نام صدیق ہوا. پھر آپ کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اسم مبارک کرس آفتاب پر لکھا ہوا ہے. جب سورج بام کعبہ پر پہنچتا ہے تو وہاں سے آگے نہیں بڑھتا. جب فرشتے آپ کا نام کی سوگند دیتے تو پھر آگے بڑھتا ہے. مزید فرمایا پھر ان عزیزوں میں سے ایک نے جو حاضر خدمت تھے پوچھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا حق و باطل میں فرق کیا کرتے تھے اور امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دختران سے نکاح فرمایا. جب پہلی انتقال فرمائی تو دوسری سے نکاح کیا. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دامادی پر فخر تھا. چنانچہ بارہا فرمایا کرتے تھے اگر میری 70 لڑکیاں بھی ہوتی اور ایک مر جاتی تو دوسری کا نکاح عثمان سے کروا دیتا. اور امیر المومنین علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ اس واسطے سے کہتے ہیں کہ آپ کو خطاب آسمان سے حاصل ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی میرا شیر ہے. پھر فرمایا جب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ مارتے تو اس نعرے کی ہیبت سے چرند و پرند اور درند ہلاک ہو جاتے. پھر اسی موقع پہ مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہتر داؤد علیہ السلام صلاۃ وسلام کی بابت بیان ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا، پھر اس سے ذرہ تیار کرتے. آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ جب داؤد ہاتھ میں لوہا لیا کرتے تو امیر المومنین علی
رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی، ایک مرتبہ امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف چڑھائی کی، وہاں پھر عاجز آ کر نعرہ مارا جس سے تمام ملکوت میں تہلکہ مچ گیا اور فرشتے تسبیح بھول گئے۔ بارگاہ الہی میں التجا کی کہ الہی یہ کیسی آواز ہے کہ ہم سب اپنے کام سے چھوٹ گئے۔ فرمان الہی ہوا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ ہے جو ہم سے امداد طلب کرتا ہے، جا کر اس کی امداد کروں۔ بعد ازاں معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا، عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے، اگر بات کرتا بھی ہے تو حسب ضرورت۔ پھر فرمایا، میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے، جو شخص اپنے نفس کا عاشق بنتا ہے اس پر خود پسندی، حسد اور خواری عاشق ہو جاتی ہے۔ والسلام۔